الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ آیتیں سورۃ النازعات کی ہمارے ساتھ باقی رہ گئی ہیں. ان آیتوں کا مختصر سا ترجمہ اور تشریح ہم پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے شغف رکھنے، قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کی کوشش ہوگی کہ اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سورۃ النازعات ختم کر لیں گے. تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ آفت بڑی قیامت آ جائے گی، پس جب بڑی قیامت آ جائے گی. قیامت سے بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے جو انسانوں پر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. جب قیامت آ جائے گی تو انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور وہ سارے کام لکھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو کرتا ہے ہم لکھتے ہیں، اور جو چیز لکھی جاتی ہے یاد رہتی ہے، بھلائی نہیں جاتی. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی. ہر کوئی دیکھنے والا جہنم کو دیکھے گا. اور کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، پس جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کے خواہش کو روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. تو یہ آیتوں کا ترجمہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی تو ہر انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے گا اور اسے دیکھے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک، لے اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، اب تیرا حساب تو لے لے، یہ قیامت کے دن ہوگا. اور اس وقت انسان کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا. دیکھے گا کہ سارے جانور مٹی ہو رہے ہیں، خود تمنا کرے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاؤں. یا تو مٹی سے پیدا ہوا تھا تو یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے مٹی بنا دے اور مجھے سوال و جواب نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی. سارا معاملہ طے ہے، سارا معاملہ تیار ہے. جنت تیار ہے، جہنم تیار ہے، پس پردہ اٹھنے کی دیر ہے. کس بات کی دیر ہے؟ پردہ اٹھنے کی دیر ہے. الجنت حق والنار حق، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے. اب بس انتظار ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. تو آدمی کہتے ہیں، حدیث میں کہا گیا کہ تقاد ب70,000 زمام،
جہنم کو اللہ تعالیٰ لائیں گے، اس کی 70 رسیاں ہوں گی. گھوڑا آدمی چلاتا ہے، ایک رسی ہوتی ہے، بیل بکری ایک زمام اس کا ہوتا ہے، ایک نکیل ہوتا ہے، لیکن جہنم کے 70 نکیلیں ہیں. اور کہا کل زمام فیہ 70,000 ملک، کہا کہ ہر نکیل پر 70,000 فرشتے ہیں. کہا کہ پورے 70,000 نکیلیں اور ہر نکیل پر 70,000 فرشتے جہنم کو کنٹرول کر کے لا رہے ہیں. اگر چھوڑ دے تو سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے. جیسے کہا کہ جہنم سے ایک طرح کی آواز نکلے گی اور جہنم کہے گی کون ہے مجھ میں آنے والے. اور جیسے روایتیں آتی ہیں کہ یہ جہنم جو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے نکالیں گے، اور جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، جیسے کہا اذا القی من، کہا کہ لوگ ڈالے جائیں گے ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، اور وہاں وہ لوگ چیخیں گے کہ ارے ہماری بربادی ہوئی، ہم جہنم میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہوگا جب لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس رہا وہ جو حد سے زیادہ تجاوز کر گیا. طغا کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والا. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ایک آدمی کی حد کیا ہے، ایک مسلمان کی حد کیا ہے، تو حد اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہماری حد کیا ہے؟ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہم باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو ہم طاغوت میں ہمارا شمار ہے، ہم حد سے متجاوز کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حد بتا دیا اور حد سے باہر جانے والوں کو بتا دیا، اور کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دو لوگ ہیں جو حد سے باہر جاتے ہیں. ایک اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھنے والے، زندگی کا مقصد عبادت ہے، کھانا نہیں ہے. لوگ بس کھاتے ہیں، ارے کھاتے کھاتے کیا کھائیں گے، کتنا نفیس بھی کھاؤ، کتنا گوشت بھی پالو، آخر میں خبر کی کیڑوں کو تو دینا ہے، انہی کی تو کھلانا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقمن صلبہ، کہ اتنا آدمی کھائے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ذرا ٹھہری رہے، عبادت ذرا آسانی سے کر سکے. تو اصل مقصد کھانا اور تمتع، تنعم، یہ تو جانوروں کی حالت ہے. جانور ہیں جو کھاتے ہیں، تنعم کرتے ہیں، حد سے زیادہ تمتع فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن انسان کی جو مقصد زندگی انسان کا بتایا گیا وہ عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت نہیں کرتا ہے تو وہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہے. اسی طرح دوسری وہ قسم جو متجاوز ہے، طاغوت ہے، وہ ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے معاملے میں. اللہ اکبر، فجر کی اذان ہوتی ہے اور پھر کمبل اوڑھ کر سو جاتا ہے، تو اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. کھیل کود میں ہے، جیسے ہمارے بہت سارے بچے کرکٹ میں لگے ہیں، نمازوں کا وقت چلا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں. تو یہ دو جماعتیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو دو لوگ ہیں، کہا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پہلا وہ جو اپنی زندگی کو بھول چکا، عبادت کو بھول چکا. دوسرا وہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے بھائیوں، آدمی کو افسوس کرنا چاہیے اگر یہ دو باتیں میرے اندر ہیں، عبادت میں میرے سے غفلت برتی جا رہی ہے، عبادت میں میں غفلت برت رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے اس مقصد سے میں ہٹ رہا ہوں، تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہوں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہا ہوں کہ اچھا لباس، اچھا کھانا، دولت، یہ چیزیں اچھی ہیں، الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، لیکن دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتا ہے. لیکن آخرت کی توفیق، علم،
دین کی سمجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. کیوں ڈرے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے گا، جیسے حدیثوں میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک بندہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فی کنفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے بازو میں لیں گے، یعنی اپنے بازو میں لیں گے، سارے لوگوں سے چھپا کر اسے ایسے سائیڈ میں لے لیں گے اور لے کر کہیں گے عملت کذا عملت کذا، کہیں گے کہ ارے یاد ہے کیا 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 آپ نے، ایسا کرے نہیں، بولے گا ہاں اللہ میں نے ایسا کیا، ایسا کرے نہیں ایسا کرا، تو ساری چیزوں کا وہ اقرار کرے گا. اب سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سے کیا بات چیت ہو رہی. اب دونوں سارے لوگ تو ناواقف ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے اور اس کے بندے کو پتا ہے. عمل تک عمل تک، کہا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. کہتے ہیں فَإِذَا أَقَرَّ، جب وہ اقرار کرے گا، مان لے گا، قال اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے قد سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، اے میرے بندے تب تو دنیا میں کرتا تھا تو میں پردہ پوشی کرتا تھا، اس پر پردہ ڈال دیتا تھا، چل آج میں تجھے بخش دیتا ہوں. دنیا میں نے تجھے رسوا نہیں کیا، آخرت میں اتنے لوگوں کے سامنے بھی میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، میں تیری پردہ پوشی کر دوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا. اس لیے غفار لمن تاب، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اس آدمی کے لیے جو توبہ کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. ایسا اللہ جو ہماری زندگی کی پل پل کی خبر ہے. دنیا میں آدمی اپنے ساہوکار کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے مینیجر کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے کسی اور کو دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، جو سارے بھیدوں کو جانتا ہے، اسرار کو جانتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے تو پھر دھوکہ کیسے دے سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے بارے میں کہا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے بارے میں کہا کہ وہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتا ہوگا. انسان کا ایک نفس ہے، آپ اور ہم انسان ہیں. انسان جیسے کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے، میرا جی للچاتا ہے، میرا جی اس کی خواہش کرتا ہے. جی کیا ہے؟ یہ نفس ہے. کہا کہ نفس تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے. انشراح القلب جسے کہتے ہیں انشراح القلب. آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں، دل بڑا خوش ہوتا، بولا آج میں بڑا فری ہوں، بولتا آج مجھے لگتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں. کوئی بھی نیک کام کر لیا، آج آپ ماشاءاللہ سارے اعتکاف میں رہے اور اعتکاف سے باہر آئے تو بولا کہ ماشاء ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری عشرہ پورے کا پورا ماشاءاللہ اعتکاف میں گزرا، للہیت میں گزرا، ذکر میں گزرا، دعا میں گزرا، تضرع میں گزرا. انسان بڑا حشاش بشاش محسوس کرتا ہے. کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی، کسی کو صدقہ دے دیا، زکوٰۃ دے دیا تو اسے بڑا خوشی ہوتی ہے. کسی کو کوئی اچھا کام بتا دیا، کسی کی ڈوری کاٹ دی، ہاتھ میں پیر میں ڈوری تھی، ڈوری کٹوا دی، بولا ماشاءاللہ میں نے کتنا اچھا کام کیا. حشاش بشاش وہ نفس ہے، نفس مطمئنہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا. کہا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سورۃ الفجر. اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے بارے میں سورۃ الفجر میں کہا. اور ایک نفس ہوتا ہے نفس الامارۃ بالسوء، نفس الامارۃ بالسوء. اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف آیت نمبر 53 جس میں کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اور ایک ہے جو آدمی کو برائی کی طرف ابھارتا ہے انسان کا، اور ایک نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا. بولتا ارے
کوئی بات نہیں، اتنے لوگ کرتے نا، تمہیں کرنے کیا ہے، آپ ہی اللہ کے ولی کر لو نا، دنیا میں آپ ہی رہ گئے ہیں، کھا لو نا، پی لو نا۔ وہ نفس آدمی کو گمراہ کرتا ہے، نفس امارہ آدمی کو گمراہ کرتا ہے، اسے کنفیوز کرتا ہے، عام زبانوں میں کلاتا ہے جیسے کہتے ہیں، آدمی کو طرح طرح سے وسوسے دلاتا ہے، ارے بعد میں توبہ کر لیں گے نا، ابھی تو کر لو نا، بعد میں توبہ کر لیں گے، زندگی بہت بڑی ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف آیت نمبر 53 میں کہا۔ اور اسی طرح اور ایک نفس ہوتا ہے لوامہ، آدمی جب غلطی کرتا ہے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے، ارے میں اتنا نمازی، میرے سے ایسی بڑی غلطی کیسے ہوئی، میں نے اس آدمی کو تھپڑ کیوں مارا، میں نے ایسا کام کیوں کیا، اسے پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے گناہ کا، شرمندگی کا، ارے مجھ سے تو ایسا غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، تیش میں آئے، تھپڑ مار دیا، اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ میں نے ایسا کیسے کام کر لیا، مجھ سے ایسی کیسی غلطی ہو گئی۔ تو یہ تین نفس ہیں جو آدمی کو تین طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ابو سفیان ثوری نے کہا، عالجت نفسی 20 سنہ۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مسجدوں میں، وعظوں میں، تقریروں میں، مجلسوں میں، آسان ہے، لیکن نفس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ کہا کہ مجھے نفس کو کنٹرول کرتے کرتے 20 سال لگ گئے۔ کیا کہا سفیان ثوری نے؟ عالجت نفسی 20 سنہ، 20 سال مجھے نفس کو کنٹرول کرتے لگ گئے۔ تو سب سے بڑی انسان کی جواں مردی، انسان کی شجاعت، دلیری اس میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ بیٹھے بیٹھے کسی کے تعلق سے، ارے بڑا ایک نمبر کا لگتا ہے، اب وہ کرے نہ کرے، لیکن دماغ بولتا ہے ارے وہ آدمی غلط ہے۔ ہرگز نہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، حقیقت الگ ہوتی ہے۔ آدمی جب تک حقیقت تک نہ جائے کسی کے تعلق سے غلط گمان نہ کرے، کسی کے تعلق سے غلط گمان نہ کرے جب تک کہ حقیقت سے جانکاری حاصل نہ کر لے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ لفظ لوامہ کے بارے میں کہا، وَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تشریح کر دی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اگر آدمی نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آدمی نفس کو کنٹرول کرتے کرتے آدمی کا نفس اسے نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی کی طرف ابھارتا ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت کیا ہے؟ جنت وہ جو آنکھوں کو نظر نہ آئے، اس کثرت سے درخت ہوں کہ گھنے درخت، جیسے جن آنکھوں کو نظر نہیں آتا اس لیے جن کہا گیا۔ جنت کہا کہ وہ جس میں کثرت سے درخت ہوں، بڑے بڑے درخت ہوں، اور ایسے درختوں والی یہ جنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعددت لعبادی الصالحین، میں اپنے نیک بندوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے ایسی جنت، ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کانوں نے نہیں سنا کہ وہاں کیا کیا چیزیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ وہاں کی نعمتوں کی ایسی نعمت، ایسی جنت میں ہم آدمی کو داخل کریں گے۔ لیکن یہ جنت موت سے پہلے کسی کو نہیں ملے گی، موت سے پہلے یہ جنت کسی کو نہیں ملے گی۔ لیکن کہتے ہیں لیکن آدمی کے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ الی رضوان اللہ، اے نفس مطمئنہ نکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نکل، جنت کی خوشخبری سن لے، اور اسے جنت کی بشارتیں سنائی دی جاتی ہیں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ حدیث جس میں کہا گیا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ آپ سنیں گے کہ احد کی جنگ ہو رہی تھی، احد کی جنگ ہو رہی تھی، بڑی افراتفری کا عالم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نرغے میں تھے، اور مسلمان ایسے ہو رہا تھا کہ اب مسلمان سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔
ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تلاش کر رہے تھے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ دیکھو تلاشو انس ابن نضر کہاں ہیں. تو سعد ابن معاذ گئے تلاشتے ہوئے انس ابن نضر کو. تو انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں ان واللہ یا سعد واللہ انی لاجد ریح الجنت دون احد. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انس ابن نضر نے کہا کہ اے سعد میں کیا بتاؤں، مجھے احد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. کہا کہ یہ احد کا پہاڑ ہے جہاں جنگ ہماری ہو رہی ہے، یہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ وجدان تھا، جذبات، یہ لگاؤ حقیقی لگاؤ. اور پھر اس طرف بڑھے جہاں مسلمان کافروں کے نرغے میں ہیں، لڑتے 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 شہادت کا رتبہ پا لیا. یعنی یہ لڑتے بھی تھے تو جنت ان کو آنکھوں پر نظر آتی تھی، جنت کی نعمتیں نظر آتی تھی. اور یہ بات تاریخ میں مرتب کر دی گئی. انہوں نے کہا واللہ انی لاجد ریح الجنہ من دون احد، احد کے اس پار سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور اسی کے لیے، اسی مقصد کے لیے جان آفری کی سپرد کر دی. فالحاصل ان الجنت فیہا ما لا عین رات. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت جس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کو نہ تو کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ تو کسی کانوں نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں وہ خیال پیدا ہوا. اسی طرح کچھ آیتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور 10 منٹ ہیں، 10 منٹ ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. کہتے ہیں تو کوشش ہے کہ ہم اس صورت کو ختم کر لیں، اس کے بعد ماشاءاللہ اور بھی بڑی اچھی اچھی صورتیں ہیں. کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. یہ کافر پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، اجی قیامت کب آتی جی؟ نہیں آنا ہے، نہیں آئی. خامخواہ قیامت بول کے آپ ڈراتے ہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں. سوال 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک سوال علم بڑھانے کے لیے، ہمارے سے لوگ سوال کرتے نہیں، ایک ہی سوال کریں گے. ایک صاحب تھے اللہ جزائے خیر دے، ان کا سوال تھا کئی دن سے کہ میں سونا اور چاندی فیکٹری سے ہول سیل پر خریدتا ہوں اور اسے دکانوں پر ڈالتا ہوں، دکانوں والوں کو دیتا ہوں، اور دکان والوں سے پیسہ وصول ہونے کے بعد فیکٹری کو پے کرتا ہوں. تو میرا ایک کاروبار کہاں تک صحیح؟ اور سونا اور چاندی اگر آپ خریدیں گے تو یدن بیدن، ہاتھ لیں ہاتھ دیں پیسہ. اگر آپ قرض پر لیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں، الا یہ کہ آپ وکالت دیں فیکٹری کو کہ یہ مال تمہارا ہی ہے، بس میں وکیل ہوں، آپ کا مال بیچ رہا ہوں اور پھر آپ کو واپس کروں گا. تو سوال کچھ ایسا تھا کہ مجھے بھی یہ کرنا پڑا کہ میں دوسروں سے بھی اس معاملے میں رائے لوں. تو میں نے جو 2-3 بڑے بڑے مشائخ سے رائے لی، انہوں نے کہا کہ یہ سوال بالکل میرے سے بھی انہوں نے کیا. تو لوگ ایک ہی سوال کو کیا کرتے ہیں، کئی مشائخ سے کہتے ہیں کہ تاکہ اپنے مطلب کا جواب ملے. پہلے ایک شیخ سے پوچھا، اپنے مطلب کا جواب نہیں ملا تو وہ دوسرے شیخ سے پوچھیں گے، وہ شیخ کچھ ایگزمپشنز، کچھ چھوٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے جنہوں نے دونوں بہنوں سے شادی کر لی تھی. بار بار مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آتے کہتے ہیں مولانا کچھ کرو نا. ارے مولانا کیا کریں گے، 2 بہنوں سے شادی کر لی، دونوں کی دونوں بہنیں تھیں آپس میں، کسی ایک کو تو ان کو طلاق دینا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ وہ بار بار آتے تھے، بولتے تھے کچھ چھوٹ ملتی ہے دیکھو. کہاں سے دیکھیں گے؟ تو کہا کہ کچھ ایسے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک، یہ جو سوال کرتے ہیں عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ سوال علم کے اضافے کے لیے نہیں تھا، مذاق کے لیے تھا. اجی کیا جی، کب جی آتی تمہاری قیامت؟ عن الساعۃ ایان مرساہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فیما انت من ذکراہا. ارے آپ کو کیا جی تعلق اس سے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ دیکھیں گے اعلم الملائکہ
فرشتوں میں سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ فرشتوں میں، سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ جبریل امین. اعلم البشر، انسانوں میں سب سے زیادہ علم کسے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دونوں بیٹھے ہیں قیامت کے علم کے بارے میں. ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے پوچھا تو ایک صاحب نے المسئول اعلم من السائل، کہا کہ جی جبریل آپ میرے سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے. جب نہ تو جبریل کو معلوم تھا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا قیامت کب آئے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ فیما انت من ذکرہا، اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. الی ربک منتہاہا، قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں. قیامت سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں. جو لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں انہیں ڈراتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے. دوستو عزیزو، یہ تفسیر ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اور یہ تفسیر محمد بن صالح العثیمین کی تفسیر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں بڑی اچھی باتیں انہوں نے لکھی. کہا کہ یہ جو کافر سوال کرتے تھے مذاق کا سوال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگوں نے بھی سوال کیا جو اچھی طریقے سے سوال کرتے تھے. جیسے ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماذا اعددت لها، کیا تیاری تمہارے پاس ہے، کیا پریپریشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے کوئی خاص تیاری نہیں ہے، بس اتنی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کہا کہ میں احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اسی لیے ہم بچوں سے کہتے ہیں اپنی محبت رکھو تو اللہ اور اس کے رسول سے رکھو. ناچنے والیوں سے، گانے والوں سے، فٹ بال پلیئروں سے، کرکٹ پلیئروں سے تو مرو گی بھی تو ان کے ساتھ مرو گے، حشر میں اٹھائے جاؤ گے تو بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. سکسر پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہی کہتے ہوئے خبروں سے اٹھو گے. تو اسی لیے کہتے ہیں آدمی اچھے لوگوں سے محبت رکھتا ہے تو اچھی موت اس کے آئے گی. کہتے ہیں قل انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت منذر من یخشاہا. کہتے ہیں کہ اس بات کا ذکر بتایا گیا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، لیکن جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو احساس کریں گے کہ ہم تو بس دن کا تھوڑا حصہ دنیا میں رہے. میری عمر 45 سال، آپ کی عمر 40 سال، 20 سال، 25 سال، 70 سال، 60 سال. ابھی لگتا تھا کہ ابھی چھوٹے تھے، چڈی پہنتے تھے اور چھوٹے تھے اور لگتا تھا کہ کھیلتے تھے، چاکلیٹ کھاتے تھے. دیکھتے دیکھتے 60 سال، 70 سال، 45 سال، 40 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کأنہم یوم یرونہ، ایسے جب دیکھیں گے عشیۃ او ضحاہا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں ذکر کی ہیں، عشیہ او ضحاہا. کہتے ہیں عشیۃ کہتے ہیں وہ وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک کا. ضحاہا صبح کا وقت، غروب آفتاب سے زوال تک کا وقت. لوگ کہیں گے کہ اتنے ہی دن ہم تھے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے جیے، آپ دولت مند بن کر مرے، غریب بن کر مرے، بیوی بچے والے بن کر مرے، انبیاء ہی مرے، لا ولد مرے، 10-15 بچوں والے بن کر مرے، یہ بات کرنے، بحث کرنے کا معاملہ نہیں. بحث یہ ہے کہ آپ صاحب عمل مرے کہ بے عمل مرے، یہ دیکھا جائے گا. مرنے والے تو کیسے بھی مر جاتے ہیں، مرنا کمال نہیں کہ آپ مالدار ہو کر مرے، غریب ہو کر مرے، بیوی بچے والے ہو کر مرے، لا ولد ہو کر مرے، بوڑھے ہو کر مرے، جوان ہو کر مرے، یہ مسئلہ نہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ باعمل ہو کر مرے بے عمل ہو کر مرے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بہت سارے ہیں جو دنیا میں جاتے ہیں، خوب ٹائی پہن کے لباس پہن کے نکلے اور آتے ہوئے لوگوں نے کندھوں پر اٹھا کر لائے، جاتے ہوئے گاڑی میں اچھا پرفیوم لگا کے سیٹ بیلٹ باندھ کے گئے تھے حضرت، اور آتے ہوئے کاندھوں پر وہ اسٹریچر پر یا ایمبولینس میں لے کر آئے۔ کتنے لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کو پیارے ہوئے، اپنے سے لوگوں نے کپڑا پہنا، لیکن جب گئے تو حشر میں اور ان بٹنوں کو غسال کھولتا ہے، نہلانے والا۔ ابھی ہم نے حال میں دیکھا اپنی حالت، کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے عجیب انتقال ہوتے ہیں۔ تو بات یہ بتائی گئی کہ آدمی کو ایسے لگتا ہے کہ دنیا بڑی اس کی مختصر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، آدمی کو ایسے لگے گا کہ بہت کم وہ دنیا میں رہا ہے۔ ایک بات انہوں نے کہا، یہ یہاں بہت ضروری چیز بیان کی، کہا کہ والانسان الان بین ثلاثۃ اشیاء، آخری بات ہے، اس کو سنیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ انسان تین چیزوں کے بیچ میں جیتا ہے، تین چیزوں کے بیچ میں جیتا ہے۔ کہا یوم مضى فهذا قد فات، ایک دن جو اس کا گیا، ہاتھ سے چلا گیا، ہمارا پاس ہماری ماضی کی زندگی گزشتہ، آپ بیٹھے ہیں، آج 1 تاریخ ہے جولائی، 1 تاریخ ہے، 1 جولائی ہے، تو کل تک کی جو زندگی گئی وہ گئی، فات، وہ تو گزر گئی۔ اور کہا وَيَوْمٌ مستقبل، اور ایک زندگی ہے جو کل آئے گی، لیکن ڈاؤٹ ہے آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ 2 تاریخ تمہاری زندگی میں آئے گی کہ نہیں آئے گا، یہ تو ڈاؤٹ ہے۔ ایک تو جو گیا وہ گیا، لیکن جو آنے والا ہے وہ ڈاؤٹ ہے۔ اور وَيَوْمٌ حاضر، اور ایک دن جس میں آپ جی رہے ہیں، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ، اس کے تعلق سے اللہ پوچھیں گے۔ ابھی جو گھڑیاں ہم جی رہے ہیں، 11 12 یہ 1 2، اس کے تعلق سے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جو گزرا ہے تو گزر گیا، اب اسے آپ استغفار کریں گے، اللہ میں نے وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اب جو آنے والا ہے وہ ڈاؤٹ ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہم خود چلے جائیں گے۔ لیکن اب جو چل رہا ہے، جو رننگ میں ہے، پریزنٹ ہے، اس کے تعلق سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ کہا کہ وَيَوْمٌ مُسْتَقْبِلٌ لَا يَدْرِي أَيُدْرِكُهُ وَيَوْمٌ حَاضِرٌ وَأَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ فَاتَ، جو زندگی گزری تو وہ تو گزر گئی، وہ تو ہاتھ سے چلی گئی۔ وَمَا فَاتَ فَقَدْ مَاتَ، جو ہاتھ سے چلے گئی وہ تو ختم ہو گئی۔ هَلَكَ عَنْكَ الَّذِي مَضَى وَالْمُسْتَقْبِلُ لَا تَدْرِي أَتُدْرِكُهُ أَمْ لَا، اور اب فیوچر وہ تو آئے گا کہ نہیں آئے گا پتہ نہیں ہے، آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہ آنے سے پہلے ہم خود چلے جائیں گے، وہ تو پتہ نہیں ہے۔ اور کہا والحاضر هو الذي انت مسؤول عنه، لیکن جس لمحات میں ہم جی رہے ہیں، یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک اوقات جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کے تعلق سے ہم پوچھے جائیں گے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ہمارے بچے، ہمارے اپنے لوگ ابھی بھی غافل ہیں، یعنی احساس نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیسے انمول لمحات، کیسی عجیب زندگی ہم سے چھوٹ رہی ہے، کیسے لمحات ہم سے مس ہو رہے ہیں، اس کا احساس انہیں نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا۔ نسأل اللہ تعالی ان یحسن لنا العاقبہ، اللہ تعالیٰ سے آدمی کو دعا کرنا چاہیے کہ آدمی کی زندگی اچھی ہو، وَأَن يَجْعَلَ عَاقِبَتَنَا حَمِيدَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی دے جو قابل تعریف ہو، وَخَاتِمَتَنَا سَعِيدَةً، اور انسان کا خاتمہ سعادت مندی والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے لمحات کو سمجھ کر، اس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر، اس کی عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔